عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ایک خاکہ گدڑی کا لال نور خان۔ تو عزیز طلباء، گدڑی کا لال نور خان صنفی اعتبار سے ایک خاکہ ہے۔ تو خاکہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ نے لیکچر اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ خاکہ سے کیا مراد ہے؟ خاکہ کہتے ہیں، خاکہ کے معنی ہوتے ہیں نقشہ پیش کرنا، اسکیچ پیش کرنا۔ جس طرح سے انگلش میں اسکیچ لکھا جاتا ہے، کریکٹر اسکیچ لکھتے ہیں، اس میں کسی شخص کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، جو آپ جن کے حوالے سے، یعنی کسی شخص کے بارے میں جتنی کچھ آپ کو معلومات حاصل ہے، آپ جانتے ہیں اچھے سے، وہ خوبیاں اور خامیاں دوسروں کے سامنے اس طرح سے بیان کرنا کہ اس کی اچھائیاں بھی برائیاں بھی، اس کی پوری جو امیج ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تو اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ یعنی جتنی ہمیں معلومات حاصل ہے تو وہ اچھائیاں اور برائیاں سب کسی کے سامنے پیش کرنا، بیان کرنا خاکہ کہلاتا ہے۔ تو خاکہ یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، ایک نور خان فوجی سپاہی ہے، اس کا خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ضروری نہیں کہ خاکہ کسی امیر شخص کا یا بڑے آدمی کا ہی لکھا جائے، بلکہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، کسی کا بھی خاکہ لکھا جا سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خوبیاں ہوں، خامیاں ہوں، وہ کسی میں بھی پائی جا سکتی ہیں، تو اس لیے خاکہ کا کردار کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، یعنی ہونا چاہیے انسان کا ہی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے، تو کوئی بھی ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، اس میں بڑا چھوٹا کوئی فرق نہیں ہے، کسی کا بھی خاکہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ابھی ہم پڑھیں گے گدڑی کا لال نور خان، تو توجہ فرمائیں، جہاں سے سمجھ نہیں آیا آپ وہ آخر پر پوچھ سکتے ہیں۔ مولوی عبدالحق اپنے اس خاکہ میں فرماتے ہیں، لوگ بادشاہوں اور امیروں کے قصیدے اور مرثیے لکھتے ہیں، نامور اور مشہور لوگوں کے حالات قلم بند کرتے ہیں، میں ایک غریب سپاہی کا حال لکھتا ہوں، اس خیال کہ شاید کوئی پڑھے اور سمجھے کہ دولت مندوں، امیروں اور بڑے لوگوں کے ہی حالات لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ غریبوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے سبق آموز ہو سکتی ہے۔ یہاں تک یہی فرمایا ہے کہ عام تر مصنفین یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوں، امیر ہوں، بڑے لوگ ہوں، ان کے خاکے لکھے جائیں، ان کے بارے میں قصیدے لکھے جائیں، ان کی تعریفیں کی جائیں، یا ان کے موت پر غم کا اظہار کیا جائے۔ تو لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ایک غریب سپاہی جو ہے، ایک فوجی جو ہے، اس کے حالات آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ لوگوں کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دولت مندوں، امیروں اور بڑے لوگوں کے حالات ہی پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں، بلکہ غریب لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ غریب لوگوں کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک عبرت آموز ہو سکتی ہے، وہ بھی سبق آموز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے نور خان کا خاکہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے، ظاہر کر دی ہے، صاف کر دی کہ خاکہ کسی کا بھی لکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ امیر، بادشاہ، کسی بڑے شخص کا ہی خاکہ پیش کریں۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ غریب بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے سبق آموز ہو سکتی ہیں۔ انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے، اور انسان ہونے میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی انسان کا بہترین مطالعہ کون ہے؟ انسان۔ یعنی انسان کو اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہے، اور انسان ہی انسان سے سیکھتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کا ہی مطالعہ کرتا ہے، اور انسان ہونے میں
امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ جو امیر ہیں وہی انسان ہوں یا غریب ہیں وہی انسان ہوں، تو انسان ہیں، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، سب انسان ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ بڑے اور چھوٹے میں فرق یہ صرف ہم کہتے ہیں، اور انسان ہیں، تو انسانوں کو انسان پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں انسانوں سے، تو اس لیے میں کسی انسان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ضروری نہیں کہ بڑے ہی شخص جو ہیں وہ ہمیں سبق دیتے ہیں یا ان کا کردار ہی اچھا ہو سکتا ہے، بلکہ چھوٹے لوگوں میں بھی اچھے کردار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ مولوی عبدالحق آگے کیا لکھتے ہیں، یہاں پر ایک مصرع انہوں نے پیش کیا ہے، پھول میں گر آن ہے، کانٹے میں بھی ایک شان ہے۔ دیکھیے، اب ہر وقت جو ہے پھولوں کی تعریف کی جاتی ہے، پھول کو اچھا کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پھول اچھے ہیں تو کانٹے جو ہیں ان کی بھی کوئی شان ہوتی ہے، شان و شوکت ہے، ان کی بھی کوئی پہچان ہے، ان کی بھی خوبیاں پیش آتی ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ تو ہر ایک چیز جس کا ایک اچھا پہلو ہے اس کا کوئی نہ کوئی منفی پہلو بھی ہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں، نور خان مرحوم کنٹینجنٹ کے اول رسالے میں سپاہی بھرتی ہوئے، انگریزی افواج میں حیدرآباد کی کنٹینجنٹ خاص حیثیت اور امتیاز رکھتی تھی۔ کنٹینجنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک دستہ ہوتا ہے، فوجی دستہ جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کو یونٹ کہتے ہیں، گروپ کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نور خان ایک سپاہی ہے، آرمی والا ہے، جو مرحوم ہے، اس کی وفات ہو چکی ہے، تو وہ کنٹینجنٹ کے اول رسالے میں، یعنی ابتدائی دور میں آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو نمبر 1 کنٹینجنٹ ہوتا ہے، نمبر 1 دستہ ہے، اس میں وہ بھرتی ہوئے تھے، جس طرح کمانڈو فوج مانی جاتی ہے۔ انگریزی افواج میں حیدرآباد کی کنٹینجنٹ خاص حیثیت اور امتیاز رکھتی تھی، یعنی انگریزی فوجوں میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے جو بہترین فوج مانی جاتی تھی، سب سے اچھی فوج یونٹ مانی جاتی تھی، وہ کون سی تھی؟ یہ جو کنٹینجنٹ ہوتی تھی، یعنی جو ہندوستانی فوجیں ہوتی تھی خاص کر، ان کو اس وقت مانا اچھا یعنی کہا جاتا تھا۔ حیدرآباد کی جو فوج ہوتی تھی اس کو سب سے بہترین مانا جاتا تھا، اور یہ ایک خاص اس کو حیثیت بھی حاصل تھی اور امتیاز، یعنی سب سے الگ مانی جاتی تھی۔ کہاں کی؟ حیدرآباد کی۔ ہر شخص اس میں بھرتی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی اس میں بھرتی ہونے کے لیے کچھ شرائط رکھے ہوئے تھے، کوئی بھی عام انسان اس میں بھرتی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت دیکھ بھال ہوتی تھی، بعض اوقات نسب نامے تک دیکھے جاتے تھے۔ نسب نامہ کہتے ہیں جنریشن کو، جس طرح پشت کہتے ہیں جس کو، پیڑھیاں، یعنی پشتیں دیکھی جاتی تھی کہ جس انسان کو ہم بھرتی کر رہے ہیں اس کا تعلق اس خاندان سے ہے، تب کہیں جا کر ملازمت ملتی تھی۔ یعنی ہر کوئی ایرا ویرا نہیں بھرتی ہو سکتا تھا، بلکہ ایک خاص رول رکھا ہوا تھا، ایک وہاں کے قاعدے اور قانون بنے تھے کہ انسان جو بھی بھرتی کیے جائیں گے ان کے تعلق اس خاندان سے ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ سب دیکھ کر ہی بھرتی کیے جاتے تھے۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ صرف شرفاء اس میں بھرتی کیے جائیں، یعنی یہی خیال کیا جاتا تھا کہ شریف لوگ جو ہیں ان کو ہی بھرتی کیا جائے، عام لوگوں کو بھرتی نہیں کیا جاتا تھا، یعنی شریف کی جمع ہے شرفاء۔ یہی وجہ ہے کہ کنٹینجنٹ والے عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ تو کنٹینجنٹ والے جو تھے، یعنی فوجیں جو ہوتی تھی حیدرآباد والے، تو ان کو لوگ رسپیکٹ دیتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ قاعدہ اٹھ گئی اور اس میں اور انگریزوں کی دوسری فوجوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ پابندی جب ختم ہو گئی، کون سی پابندی؟ کہ شریف لوگ بھرتی ہونے چاہیے، اور نسل دیکھ کر لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا کہ شریف لوگ ہونے چاہیے۔ جب یہ پابندی ہٹا دی گئی تو پھر انگریزی فوجوں میں اور ان میں حیدرآباد کی فوجوں میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ ویسے ہی یعنی اگر ایرے ویرے ہر قسم کے لوگ انگریزی فوج میں تھے تو وہ دوسری فوج میں بھی شامل ہو گئے۔ پہلے زمانے میں سپاہ گری بہت معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا، اب اس میں اور دوسرے پیشوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ کیا کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جب یعنی فوجوں کا سلسلہ تھا تو یہ جو آرمی کا پیشہ تھا اس کو معزز پیشہ مانا جاتا تھا، یہ آرمی کی نوکری سب سے بہترین کام مانا جاتا تھا۔ اب اس میں اور دوسرے پیشوں میں کوئی فرق نہیں رہا، یعنی اب تو عام بات ہو گئی ہے کہ اس میں جس طرح سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے یہ بھی کر رہے ہیں، یعنی کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ بات یہ ہے کہ اشراف کا سنبھالنا بہت مشکل کام ہے،
آگے کیا فرماتے ہیں کہ اشراف کا سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، ان میں ایک آن بان اور خودداری ہوتی ہے جو بہادری اور انسانیت کا اصل جوہر ہے۔ ہر کوئی اس کی قدر نہیں کر سکتا، اس لیے شریف روتا اور ذلیل ہنستا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ اشراف، یہاں پھر جمع کا استعمال ہوا ہے کہ یہ جو شرافت ہوتی ہے اس کو سنبھالنا نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے، تو ان میں ایک آن بان اور خودداری ہوتی ہے۔ جو لوگ جن میں شرافت ہوتی ہے ان میں خودداری ہوتی ہے۔ خودداری سے کیا مراد ہے؟ وہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، ان کی اپنی شان و شوکت ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے۔ ہر کوئی اس کی قدر نہیں کر سکتا، یعنی ہر کوئی شریف لوگوں کی قدر نہیں کرتا یا شرافت کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے شریف لوگ جو ہیں روتے ہیں اور جو ذلیل و خوار ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں۔ یہ جتنا پھیلتا ہے اتنا ہی سکڑتا ہے۔ کرنل نواب افسر الملک بہادر پی نور خان مرحوم کے رسالے کے افسر تھے۔ تو یہاں تک ہم ابھی رکھیں گے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں پر شریف لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اس نور خان کا کردار پیش کیا جا رہا ہے، تو ان کو شریف ظاہر کیا ہے، یعنی ان کا کردار نہایت ہی اچھا تھا۔ اور اب ان کے حوالے سے بتائیں گے حیدرآباد کی کنٹینجنٹ، حیدرآباد کی جو فوج کا دستہ تھا، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔